الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. تشریف لے آئے ہیں. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ جو سورہ تغابن کی میں نے آیت پڑھی ہے، کئی ہفتوں سے اسی آیت پہ درس چل رہا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال اختیار کرے گا تو اللہ نے اسے دو خوشخبریاں سنائی ہیں اس آیت میں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے بغیر توبہ کے. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پچھلے درس میں آیت تو جنت کی پڑی تھی مگر بیان جہنم پہ ہوا تھا. وہ بیان جہنم پہ اس لیے ہوا تھا کہ ایک سوال میں نے دہرایا تھا کہ بعض حضرات یہ سوال پوچھتے ہیں کہ محدود جرم پہ لامحدود سزا کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے لامحدود سزا. جرم تو ایک زنا ہے اور سزا کیا ہے؟ طویل عرصے تک جہنم کی آگ میں جلنا. تو سزا میں اور جرم میں مطابقت نہیں ہے. سزا زیادہ ہے، جرم کم درجے کا ہے. کافر نے کفر کیا 20 سال 30 سال اور جہنم میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ. اس کے بارے میں تفصیلی دلائل دیے تھے، عقل سے بھی اور نقل سے بھی، یعنی جو منقول ہو رہا ہے وہ سارے دلائل تفصیل سے پچھلے بیان میں گزر چکے کہ اللہ نے ایسی سزا کیوں رکھی ہے، اللہ کو یہ حق حاصل ہے، کیسے حاصل ہے، اس کی تفصیل ہو چکی. اب ایک اصولی بات ہے کہ جب یہ بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ آپ لوگ بھی بتائیں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ پچھلا سبق آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. اول ما خلق اللہ القلم، مخلوق میں سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ قلم. کیوں؟ تاکہ اس سے بولیے تقدیر لکھی جا سکے. کیونکہ مخلوق کو وجود میں لانا ہے تو کیا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ، کیسے ہوگا حساب، کیسے چلے گا، اس کو اللہ
نے لکھنا تھا، تقدیر کا قلم، اس میں سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا، قلم کو حکم دیا لکھ. قلم نے پوچھا اے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلا جملہ جو لکھ، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں فرمایا، قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں تو دھمکی دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں معاف کرنے والا بہت ہوں، لیکن جب انتقام لینے پر آؤں تو میں پھر انتقام لینے والا بھی ہوں. یعنی دونوں صفات کی نسبت اپنی طرف ہوتی ہے کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں لیکن سزا دینے والا بھی ہوں، دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں. اللہ نے یہاں یوں فرماتے، جب یوں فرمایا کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں، تو اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے کہ نافرمانوں کو سخت عذاب دینے والا بھی میں ہی ہوں. لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، دردناک میرا عذاب ہے، گویا میں نہیں ہوں. دوسرا کلام جو ہے اس کے حساب سے پہلا کلام یوں ہونا چاہیے تھا کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے ان رحمتی رحمت واسعۃ، میری رحمت بھی بہت وسیع، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک. تو کلام، دونوں کلام ایک جیسے ہو جاتے نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو فائدہ کیا بھائی اللہ پہلے کلام میں فرماتے میری رحمت بھی بڑی میرا عذاب بھی بڑا، یا تو یوں کہتے یا یوں کہتے کہ میں بہت غفور بھی ہوں اور انتقام والا بھی ہوں. یوں کہتے نہ، یہ طریقہ نہیں. میں بہت زیادہ مغفرت والا، میں بہت زیادہ عذاب والا، نہ میرا عذاب بہت دردناک. کیا مطلب؟ میں ہوں عذاب دینے والا نہیں. صفت تو میری کیا ہے؟ مغفرت کرنا، اپنے بندوں پر رحمت کرنا. عذاب دینا میری وہ ویسی صفت نہیں ہے جو صفت لازمہ ہے، کیونکہ مجھے اس کام میں مزہ نہیں آتا. عذاب دینے میں میری خواہش نہیں ہے کہ میں سب کو عذاب دے دے کے جہنم میں پھینکوں. صفت تو یہ ہے کہ رحم کروں، یہ کسی وجہ کے بغیر بھی کرتا ہوں. دیکھو جس کی جو صفت ہوتی ہے نا، تو اس صفت کے اظہار کے لیے کوئی ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی کی صفت ہے بہادری، تو وہ ہر وقت بہادر ہے، نہیں ڈرے گا وہ. ایک آدمی کی صفت ہے سخاوت، تو اس کو سخاوت کے اظہار کے لیے کوئی بھی موقع ملے وہ سخاوت کا اظہار کر دے گا. خواہ جس پر سخاوت کر رہا ہے وہ مستحق نہ بھی ہو تو بھی کر دے گا، اس لیے کہ مستحق پر تو ہر شخص کر دیتا ہے، یہ بغیر مستحق کو بھی عطا کرے گا، کیونکہ اس کی صفت ہے سخاوت، خرچ کرنا. تو اسے خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے. بھکاری کو کس میں مزہ آتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کسی ضرورت سے کسی سے مانگنا، یہ تو ہر شخص کر لیتا ہے، یہ تو سیٹھ صاحب بھی کریں گے. سیٹھ صاحب کو بھی کبھی قرضہ مانگنے کی یا کسی سے تعاون کی ضرورت پڑ جائے نا، بچی کی شادی ہے پیسے نہیں ہے، بیماری ہے پیسے نہیں، وہ بھی مانگ لیں گے. لیکن وہ بھکاری نہیں ہوتے، جب ضرورت پڑے گی مانگ لیں گے. اور بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جس کا پیشہ ہی کیا ہو؟ بولو بھائی. مانگنا. اسے ضرورت ہوگی تو بھی مانگے گا، نہیں ہوگی تو بھی مانگے گا. تو بھی کہتے ہیں نا بھیک کا سب سے بہترین اصول، کامیاب بھکاری کون ہے؟ ہر وقت مانگے، ہر ایک سے مانگے اور سب کچھ مانگے.
یعنی اعلیٰ درجے کا جو بے شرم ہوگا نا وہ کامیاب بھکاری ہوگا. ہر وقت مانگے, ہر ایک سے مانگے, سب کچھ مانگے. تو یہ بھکاری کی صفت ہے. وہ موقع دیکھتا ہے, بس کہیں بھی بھیک کا موقع ملے, چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے, وہ مانگے گا, کیونکہ اس کو مانگنے کی لت پڑ گئی ہے, عادت پڑ گئی ہے. چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو وہ مانگے گا. تو بالکل یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رحمت ایک اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اللہ وہ اپنی رحمت کی صفت کا اظہار کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا رحمت کا مستحق ہے یا نہیں ہے, اس نے میری فرما برداری کی ہے یا نہیں کی, یہ اس نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے. مخلوق تو انسان تو پھر بھی آزمائش میں آتا ہے نا, جانور. جی بیٹا بھائی یہ بڑے مسائل ہیں, یہ کوئی اس کو چیک کر لینا چاہیے نا پہلے نماز سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت, اللہ اس صفت کے اظہار کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے. جانوروں پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی محبت کے, جو اللہ کو مخلوق سے محبت ہے, اس محبت کے اللہ نے 100 حصے کیے ہیں. محبت کے کتنے حصے کیے؟ 100 حصے. 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اس پوری کائنات کی مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے. فرمایا اس ایک حصے کے آثار ہیں کہ اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو اونٹنی اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی ہے تاکہ اسے دودھ پینے میں آسانی ہو. یہ جو ایک اونٹنی کے دل میں رحمت اور محبت کا جذبہ ہے اپنے بچے کے لیے, حالانکہ اس بچے سے اس اونٹنی کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے, لیکن یہ جو اللہ نے محبتیں دلوں میں پیدا کر دیں اور کروڑوں لوگوں میں, کھربوں میں, انسانوں میں اور جانوروں میں تقسیم کر دی, یہ اس 100 محبتوں میں سے ایک ہے, اور 99 اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتے ہیں. ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. تو اس لیے اللہ کی جو رحمت کی صفت ہے, اس رحمت کی صفت کے اظہار کے لیے وہ اللہ کی ایسی صفت لازمہ ہے کہ اللہ کو اس میں مزہ آتا ہے, وہ رحم کرنا چاہتا ہے, اس کو معاف کرنے میں لطف آتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھ لیں, لیکن میں اس کو بتاؤں گا, پھر اس کا صحیح مطلب بھی بتاؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جائیں, سارے کے سارے انسان اللہ کے فرما بردار بن جائیں, کوئی گناہ کبھی کسی سے ہو ہی نہیں, سارے تہجد گزار, نیک پرہیزگار, کبھی ذرا سا بھی کوئی جرم ہی نہیں ہوتا, اتنے نیک نیٹ کلین لوگ دنیا میں وجود میں آ جائیں, اللہ سب کو ختم کر دے گا. کیا کرے گا اللہ؟ صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا. ایسی قوم پیدا کریں گے جن سے کبھی گناہ بھی ہوتا ہو, پھر وہ توبہ کریں اور اللہ انہیں معاف کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کیا کرے؟ انہیں معاف کرے, کیونکہ وہ سزا کا مستحق تھا, مگر جب اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو پھر اللہ کو معاف کرنے میں مزہ آئے گا کہ یہ مستحق تو تھا, جرم اس کی سزا بنتی ہے, لیکن مجھے اپنی رحمت کے اظہار میں مزہ آتا ہے, لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گناہوں سے بچ رہا ہے تو گناہ کرنا شروع کر دے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا, کیونکہ ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کبھی اس سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو ہی نہیں. ایک تمثیل ہے, مثال ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تعلیق بالمحال, یعنی محال چیزوں کے ساتھ کسی بات کو سمجھانے کے لیے جوڑ دینا. جیسے میں کہوں کہ بھائی میں یہ کام اس صورت میں کروں گا کہ سورج مغرب سے نکل جائے, تو مطلب کیا ہے؟ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ واقعی مغرب سے سورج نکلے گا. تو یہاں بھی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ توبہ اور اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے, اور اللہ کو پھر معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے جن سے کبھی کوتاہی ہو تو اللہ اس کے سامنے
گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ کو اپنی رحمت کی صفت کے اظہار میں اور یہ بتانے کے لیے کہ جو عذاب کا مستحق تھا میں اس کو خاص اپنی رحمت سے معاف کر رہا ہوں اور خاص اپنی رحمت سے اس پر مغفرت کا معاملہ کر رہا ہوں، میری رحمت ہے جس کے سامنے چاہوں میں اظہار کروں، اس کام میں اللہ کو مزہ آتا ہے۔ باقی یہ سوچ کے گناہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اول تو اتنا نیک آرڈر پہ بنوانا پڑے گا اس زمانے میں جس سے کبھی کوئی کوتاہی ہوتی ہی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر سارے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں نا جن سے کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہوتا ہو، تو اصل میں ان سے ایک گناہ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ عام طور پر ایسے آدمی میں تکبر کا گناہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جس شخص میں تکبر پیدا ہو جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا جذبہ ختم ہو جائے، ڈر بالکل ختم ہو جائے، تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، تواضع والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اور بھی علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں اس حدیث کے، لیکن یہ میرا موضوع چونکہ یہ حدیث نہیں ہے اس لیے میں اس بحث کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اصل صفت کیا ہے؟ رحمت۔ اب اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتے ہیں بعض حکمتوں کے پیش نظر، وہ عذاب بڑا دردناک ہوتا ہے، مگر دردناک کی نسبت اس عذاب کی طرف کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ عذاب بلا وجہ نہیں دیتا، رحمتیں بغیر کسی سبب کے اور بغیر وجہ کے بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بغیر سبب کے اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، اتنی رحمتیں، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکریم۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی یعطی بغیر استحقاق، جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہے۔ استحقاق سمجھتے ہیں؟ آپ مستحق نہیں ہیں کسی چیز کے، لیکن وہ آپ کو عطا کرے گا، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ تو جب اندازہ لگائیے کہ جو اللہ بغیر استحقاق کے اتنا دیتا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ قیامت آ جائے گی، سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درختوں کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی نعمتیں گننا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اتنی دنیا میں اتنی دے دی ہیں، دنیا میں جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں وہ تو کافر کو بھی مل رہی ہیں، مسلمان کو بھی مل رہی ہیں، زانی کو بھی مل رہی ہیں، نمازی کو بھی مل رہی ہیں، وہ تو بغیر کسی وجہ کے مل رہی ہے نا، اس میں ہم نے تھوڑی کچھ کیا ہے، تو وہی کتنی ہے، ایک ایک نعمت۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے، ایک بڑے بزرگ تھے، غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہ، ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت ہدیے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، آدھا ملک۔ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے دربار میں لائے گئے، شیخ عبد القادر گیلانی کا ہے، واللہ عالم کس کا ہے، مجھے یہ صحیح نام یاد نہیں ہے۔ بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، میری نظر میں تیری سلطنت کی قیمت، ایک پوری سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا رب مجھے روزانہ تیری سلطنت سے بھی زیادہ مہنگی اور قیمتی چیزیں عطا کرتا ہے۔ بادشاہ حیران کہ اتنی پراپرٹی ہے میرے پاس، اتنی رعایا، اتنے وسائل، اتنے سونے، اتنے چاندی، تو میں آپ کو اللہ کہاں سے اتنا کچھ دے رہا ہے؟ تو جھگی میں بیٹھے ہو، جھونپڑی میں، کچھ بھی نہیں، نہ چٹائی ہے، پرانے کپڑے، آپ کو کہاں سے مل رہا ہے اتنا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ مجھے دے رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے دے رہا ہے؟ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں پیاس لگے بڑی شدید اور پیالہ تمہارے پاس موجود ہو پانی کا، لیکن تمہیں بیماری لگ گئی ہے کہ وہ پانی پیتے الٹی ہو کے نکل آتا ہے، بعض لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے نا، الٹی ہو کے وہ پانی باہر، اب تم نے ہر طرح سے کوشش کر لی مگر وہ پانی حلق میں اترتا نہیں ہے، حکیموں کو پیسے دیتے رہے، کھلاتے رہے، بھئی مر جاؤں گا پیاس سے ورنہ پانی اتارو کسی طرح۔ ایک حکیم آیا، اس نے کہا کہ ایک شرط پہ یہ پانی آپ کے حلق میں اتروا دوں گا، میں ایسی دوا دوں گا کہ پانی الٹی ہو کے باہر نہیں آئے گا، شرط یہ کہ آدھی سلطنت مجھے دے دو۔
سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ شرط کیا ہے؟ تو بادشاہ سے کہا کہ کیا آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے کہ آدھی سلطنت اسے دے دیں اور پانی کا پیالہ آپ کے حلق میں اتر جائے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا مجبوری ہے، کیونکہ ایسی سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ پانی ہی پینے کو نہ ملے، پیاس سے مر جاؤں، اور کوئی آپشن نہ ہو سوائے اس کے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا چلیں، وہ پیالہ پیٹ پہ اتر گیا، اب پیشاب بن کے نکل نہیں رہا، پیشاب بند ہو گیا، بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے پیشاب بند ہو جاتا ہے، اب آپ حکیموں سے علاج کرا رہے ہیں، بھائی پیشاب نہیں آ رہا، کس قدر تکلیف ہوتی ہے جن لوگوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ آج کل تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ایسی ایسی دوائیں ہیں، فوراً سب کچھ ہو جاتا ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھی یہ سب چیزیں۔ اب پیشاب نکل نہیں رہا، وہی حکیم آتے رہے، ان کو پیسہ دیا آپ نے، دواؤں پہ تجربے ہو گئے، نہیں بن رہا، وہی پرانا حکیم آیا، اس نے کہا ایک شرط پہ ایسی جڑی بوٹی کھلاؤں گا پیشاب نکل جائے گا کہ بقی آدھی بھی مجھے دے دو، اور آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا۔ بادشاہ لوگ تو فوراً گردن اڑانے کا حکم دیتے ہیں نا، یہ سر قلم کر دیا جائے گستاخ کا، لیکن قلم کرنے کا حکم اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کو پتا ہے یہی ایک ہے جس کے پاس علاج ہے، اس کا سر قلم کر دیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، اسپیکر آن ہو گیا وہاں کا؟ اچھا چلو، خواتین کو بولے یہاں مسجد میں اوپر آ جائیں پھر۔ اچھا، تو آدھا بیان تو نکل گیا میرا خیال ہے۔ تو اب باقی جو آدھا پیالہ جو پیشاب بن کے نہیں نکل رہا، تو کیا آپ اس کو اپنی باقی سلطنت بھی دے دو گے؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی تکلیف سے مر جاؤں گا میں، مجبوراً آدھی بھی دے دوں گا، سلطنت کا کیا کرنا ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تیرے پوری سلطنت کی قیمت کیا نکلی؟ ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب۔ کہا میرا اللہ مجھ سے 1 روپیہ لیے بغیر درجنوں گلاس پانی پلاتا بھی ہے اور درجنوں مرتبہ پیشاب بلا تکلیف نکال بھی دیتا ہے، 1 روپیہ نہیں لیتا وہ اس پہ، 1 روپیہ نہیں لیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرا رب مجھے جو نعمتیں دے رہا ہے وہ تیری سلطنت سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تو صرف ایک نعمت ہے، اس کے علاوہ آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، سننے کی نعمت، سونگھنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، چلنے کی نعمت، پکڑنے کی نعمت، خوبصورتی کی نعمت، جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، گاڑی کی نعمت، گھر کی نعمت، روزگار کی نعمت، اور دوست احباب کی نعمت، اور جو ہے طوفانوں سے، زلزلوں سے اور حادثاتی آفات سے بچنے کی نعمت، ان نعمتوں کو گننا شروع کریں تو لامتناہی ہیں، لامتناہی۔ اتنی نعمتیں اللہ بغیر کسی کچھ رقم لیے اللہ تعالی عطا کر رہے ہیں۔ ایندھن ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے نا، جو گورنمنٹ ہمیں ایندھن دیتی ہے، سوئی گیس دیتی ہے، وہ حالانکہ ہمارے ہی ملک سے نکل رہی ہے، کتنی مہنگی دیتی ہے۔ اور اللہ جو اتنا بڑا ہائیڈروجن کا گولا اللہ نے آسمان میں جلا دیا، زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا، اگر اس کا بل لینے پر آ جائے اللہ تعالی تو کوئی دے سکتا ہے؟ وہ ہے نا ایک شخص کے گھر میں گیس کا بل بہت زیادہ آ گیا، لاکھوں روپے میں آ گیا، تو وہ سوئی گیس والوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی کیا جہنم کا کنیکشن میرے گھر سے لیا ہوا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ ہے بھائی جہنم جو ہے یہ جل رہی ہے، کیا یہ کنیکشن ہمارے گھر سے جا رہا ہے جو اتنا لاکھوں روپے کا بل بھیج دیا آپ نے؟ سورج کی جو گرمی ہے نا، سورج کی گرمی اتنی ہائیڈروجن، ایک سائنسدان کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سورج سے جو آگ نکل رہی ہے کوئی غیبی طاقت ہے جو اس میں ایندھن بھر رہی ہے، جیسے ہوتا ہے نا بھٹی میں ادھر سے کوئلہ بھرا جاتا ہے اور ایندھن بھرا جاتا ہے ادھر سے آگ، یہ تو منٹوں میں سیکنڈوں میں ختم ہونے والا ایندھن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ایندھن سورج کو دیا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے یہ گیسیں تو جل کے ختم ہوتی ہیں، اتنا ایندھن۔ زمین کو آگ کا گولا بنا دیا جائے اگر، تو اس کے جلنے میں کتنی توانائی خرچ ہوگی؟ اس جیسی 9 لاکھ زمینیں بنا دو، ان میں آگ لگا دو، تو آپ اندازہ لگاؤ اس کو جلنے کے لیے کتنا ایندھن چاہیے۔
تو وہ سارا ایندھن اللہ نے سورج کو دیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، مزید ختم ہی نہیں ہو رہا. اس کا اللہ اگر ہم سے بل لینا شروع کر دیں تو میرے بھائی قیامت آ جائے گی. ساری دنیا کے سائنسدان مل کے بھی اس کے 1 منٹ کا بل نہیں ادا کر سکتے. 1 منٹ کا، 1 دن تو بہت دور کی بات ہے. سارے سائنسدان فیل ہو جائیں گے یہاں کے. پانی جو اللہ پلا رہا ہے اس کا بل 1 ٹینکر 700 روپے کا ہم ڈالتے ہیں، اور جب آسمان سے بارش برستا ہے اور زمین میں داخل ہو کے محفوظ ہوتا ہے، نہروں کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے، اس کا بل اللہ اگر لینے پر آ جائے کوئی کر سکتا ہے کیا؟ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فرمایا بتاؤ اگر تمہارا پانی یہ زمین کے نیچے رگوں میں چلا جائے، یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین میں نیچے جاتے جاتے ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے، بریک لگ جاتی ہے، مزید نیچے نہیں جاتا. حالانکہ پانی کی صفت ہے نیچے جانا. ہم کنواں کھودتے ہیں تو نیچے سے پانی نکلتا ہے نہیں نکلتا، مزید کھودیں گے تو خشک جگہ آنا شروع ہو جاتی ہے، پتہ چلا پانی اس سے نیچے نہیں گیا، ایک حد تک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو پانی کو بریکیں لگا دیتا ہوں میں بغیر کسی بریک شو کے، کوئی بریک شو نہیں، کوئی بریک آئل نہیں، کوئی نظام نہیں ہے سمجھ میں آنے والا، لیکن پانی نیچے جاتے جاتے رک گیا تاکہ انسان کو وہ پانی بوقت ضرورت نکالنا آسان ہو. یہ رک کیوں جاتا ہے پانی نیچے جا کے بھائی؟ اگر یہ پانی نہ رکے اللہ فرماتے ہیں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ پھر یہ پانی نکالے. پیٹرول نکل آئے گا، پانی نہیں، جاتے جاتے جب زمین کے مرکز تک پانی پہنچے گا. اتنی ترقی ہو گئی مگر سائنسدان زمین کے مرکز کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا پانی اللہ پلا رہا ہے اور دودھ پلا رہا ہے اور مکھن ڈبل روٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں صبح شام. ناشتے میں جس دن ایک آئٹم کم ہونا ناک سوج جاتی ہے ہماری. بیوی ناشتہ بنا کے رکھے، ماں ناشتہ بنا کے رکھے اور ایک آئٹم کم ہو جائے. پراٹھا ہے، انڈا نہیں ہے. جب پراٹھا انڈے کے بغیر ہو تو میں کہتا ہوں پراٹھا بیوہ ہو گیا ہے. ہمارے جب طلبہ جو ہے نا بڑے شرارتی ہوتے ہیں، جب روٹی ہو اور سالن ختم ہو جائے نا تو وہ باورچی سے کہتے ہیں کہ روٹی بیوہ ہو گئی ہے. مطلب کیا ہے کہ سالن لے کر آؤ اس کے لیے. تو گندم بھی الگ کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ سالن بھی الگ کھا رہے ہیں، کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، کھا کے مر جاتے ہیں. میں نے اب تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو خوراک کی کمی کی وجہ سے مرا ہو بیچارہ. خوراک کی کمی، جتنے ہاسپٹل میں کیسز ہیں نا وہ سارے کون سے ہیں؟ کھانے. ڈاکٹر کہہ رہا تھا نہیں کھاؤ بھائی، منع کر رہا ہوں نہیں کھاؤ، پھر بھی کھا رہا ہے. کولیسٹرول بن گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، شوگر ہو گئی، سارے کھانے سے ہوتے ہیں. روزہ رکھنے والے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں. تو کیا مطلب کیوں کھانے سے بیمار ہو رہے ہیں؟ اللہ جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ دے رہا ہے. پھر بھی کہتے ہیں غربت ہے، کھانے کو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پہننے کو، روتے رہو بیٹھ کے، ناشکری. پہلے زمانے میں غریب ترین آدمی سے بھی پوچھا جاتا تھا جس کو بمشکل 1 وقت کی روٹی ملتی، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اور اب کباب پراٹھے کھا رہا ہوگا نا صبح شام، پوچھو حالات کیسے؟ کہتے ہیں یار بس مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. کیسے کمر توڑ دی بھائی تیری مہنگائی؟ صبح 2 پراٹھے تو کیوں کھائے ہیں تو نے بیٹھ کے؟ مہنگائی نے کمر توڑی ہوتی تو پراٹھے کھا رہا ہوتا بیٹھ کے. دوپہر کو لنچ الگ ہے، پھر شام کے چائے کے ساتھ پیسٹری الگ ہے، پھر رات کو ڈنر الگ، پھر سونے سے پہلے دودھ الگ، پھر نہار منہ کوئی چیز معجون بتائی ہوئی ہوگی حکیم صاحب نے، وہ الگ چاٹ رہا ہوگا نہار منہ. سارا دن کھاتا رہے گا. اور پھر جب پوچھو تو بولے گا اللہ پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں، کھانے کوئی نہیں، مہنگائی ہے. ہوٹلوں کے باہر جاؤ رش اتنا ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ فری میں بانٹ رہا ہے یہ ہوٹل والا. آپ کبھی کراچی میں کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، سہیل نہاری، جاوید نہاری، جگہ ملتی ہے آرام سے بیٹھنے کی؟ کتنی مہنگی پلیٹ ہے، جگہ نہیں ملے گی آپ کو. رش اتنا ہے، فری میں بانٹ رہا ہے لگ رہا ہے، پبلک اتنی پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو بھائی اس کا مطلب ہے اللہ بہت دے رہا ہے، شکر ادا کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید عطا کروں گا. کیونکہ اللہ کو مزہ آتا ہے بس دینے میں، وہ مانگتا تھوڑی، پیسے تھوڑی مانگتا ہے. نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیں گے. اس لیے اللہ نے کہا اولاد کو قتل نہ کرو.
بچے نہ گراؤ، حمل نہ گراؤ، اس لیے کہ کھائیں گے کہاں سے. اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. آج بہت زیادہ خواتین میں یہ مرض ہے، حمل گرا دیتی ہیں کہ بھئی ایک بچہ افورڈ نہیں ہو رہا، دوسرا آ گیا ہے، کہاں سے کھائے گا. غضب آتا ہے اللہ کو ایسی باتوں سے کہ میں نے تمہیں کھلا کے اتنا بڑا کر دیا، یہ کیا تمہارے باپ نے تمہیں کھلایا ہے کیا؟ اگر باپ نے کھلایا تو باپ کی جیب میں پیسے کس نے بھرے تھے؟ تو میں نے بھرے تھے. تو ایسے ہی تمہاری اولاد کو بھی اللہ کھلائے گا، تمہیں اس کے پیسے دے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں کیسے عجیب عجیب آیات ہیں قرآن کی. فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. فرمایا ایسی سواریاں پیدا کر دیں جن پر مال رکھ کے ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہو جہاں تک پیدل جانا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا. فرمایا إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، سمندروں کو مسخر کر دیا، جہازوں میں سامان رکھ کے اتنا دور سفر کرتے ہو. اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو انسان کے لیے اتنی بڑی بڑی تجارتیں ممکن نہ ہوتی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ چیزیں مہنگی ہو جاتی. ابھی دیکھو امریکہ سے چاول آئے تو کیا ہوگا؟ سمندر اٹھا کے ایک سمندر جو ہے نا اتنے بڑے جہاز کو اپنی پشت پہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ آرام سے پھینک دیتا ہے. توانائی کم خرچ ہوتی ہے. یہ چاول اگر ہوائی جہاز میں آتے یا بائی روڈ آتے تو ایندھن زمین پہ چلانے کے لیے اتنا چاہیے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے چاول کی قیمت 6 گنا بڑھ چکی ہوتی، 10 گنا بڑھ چکی ہوتی. اللہ نے سمندر پیدا کر دیا ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملانے کے لیے. کہا کہ اس کی پشت پہ کچھ تو کام ایندھن کرے گا، زیادہ کام پانی خود کرے گا، پانی دھکا دے گا اس کو. اور فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندروں میں پہاڑوں جیسے جہاز چلاؤں گا تمہارے لیے. یہ صفت ہے اس کی کہ پہاڑوں، یہ پہاڑ کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک چکر میں اتنی تجارت ہو جائے گی نا، پورے کراچی کا کھانا ایک شپ اٹھا کے لے آئے گا تمہارے لیے. پہاڑ جیسے زمین پہ اس پہاڑ جیسے جہازوں کو چلانا بڑا مشکل ہے. سمندری جہاز اگر زمین پہ پہیے لگا کے چلانا شروع کر دو، ان پہیوں کو گھمانے کے لیے اتنا ایندھن چاہیے، لوگ کہیں گے بھائی چاول رہنا تو یہ ایندھن ہی کھا لیں گے ہم. ہے بھائی، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ ایک صاحب نے بادام کا، حکیم نے ان کو مشورہ دیا کہ بادام کا تیل کھایا کرو، بادام کا تیل، اور خالص وہ ہوتا ہے جو خود نکالا جائے. حکیم نے مشورہ دیا ان کو. ان میں کمی ہو گئی تھی تراوٹ کی، کچھ وٹامنس کی کمی ہو گئی تھی مریض میں، تیل کی کمی یوں کہہ سکتے ہیں آپ، دل کھردری ہو گئی. تو حکیم صاحب نے کہا بادام کا تیل پیو صبح نہار میں. حکیم صاحب بازار سے خریدوں؟ کہا نہیں، خود نکالو. خالص کیا ہوتا ہے؟ خود. وہ چکی لے آئے اٹھا کے، اور وہ اتنا بڑا باٹ کہیں سے اٹھا کے لے آئے، اس میں بادام ڈالے. اب وہ جب تیل نکال رہے ہیں تو اپنا تیل زیادہ نکل رہا ہے، بادام کا کم نکل رہا ہے، کیونکہ بادام کا تیل نکالنا ہر آدمی کا کام نہیں. اتنا ایک چمچہ نکالنے کے لیے آپ کو 1 بالٹی پسینہ بہانا پڑتا ہے. تو اس نے کہا حکیم صاحب میں خشک ہی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، میں خشک ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ یہ تیل نکالنے کے لیے جو ہے نا میرا اپنا تیل اس سے بھی زیادہ نکل رہا ہے. تو اگر یہ سمندری جہاز پہیے لگا کے ہم ان کو زمین پہ چلاتے، ان سمندری جہازوں کو، یا ہوا میں تو اڑانا بڑا مشکل تھا، اتنے بڑے بڑے جہازوں ممکن ہی نہیں تھا. اور اگر زمین پہ چلاتے تو اتنا ایندھن درکار تھا کہ سارے گیس پیٹرول کے ذخائر ایک جہاز کو یہاں سے وہاں تک لے جانے میں خرچ ہو جاتے. اتنی مہنگائی بڑھ جاتی کہ تصور نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ رب کی روزی تلاش کرو. اس سمندر سے 2 فائدے لگا دیے، ایک تو تمہاری تجارت بڑی چمکے گی، چیزیں سستی ہو جائیں گی، اور دوسرا کیا، خود اس سمندر سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ کر دوں گا. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سمندر رزق دیتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو. اور فرمایا اس کا پشت بھی تمہیں روزی دے گا اور اس کی تہ بھی تمہیں روزی دے گی. سمندر میں ہاتھ ڈالو گے تو لحمن طریا، تازہ گوشت تمہیں کھانے کو ملے گا. سمندر کی پشت پہ سوار ہوگے تو تمہاری تجارتیں آباد ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر کے گوشت کو لحم طری کہا ہے، کسی اور گوشت کو اللہ نے لحم طری نہیں کہا. گائے کے گوشت کو اللہ نے کہا لحمن طریا، بکرے کو اللہ نے نہیں کہا لحمن طریا، مرغی کو اللہ نے نہیں کہا لحمن طریا. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. مچھلی کو لحم طری کہتے ہیں، تراوٹ والا، تازہ. فرمایا اس لیے کہ یہ ایسا گوشت ہے جسے کھا کر انسان کو سستی نہیں آتی، چستی پیدا ہوتی ہے. باقی جتنے بھی گوشت کھائیں گے نا، کھا کے 1, 1.5, 2, 3 کلو کھائیں تو کیا ہو جائیں گے؟
بکرے کا گوشت کھائیں گے, زیادہ کھاتے رہیں گے, تھوڑے دنوں میں بکرا بننا شروع ہو جائیں گے خود ہی, وہ جسم موٹا ہونا شروع ہو جائے گا. گائے کا گوشت کھائیں گے تو 2-4 کباب ہی کافی ہیں گائے بننے کے لیے. ہوتا ہے نا, حکیم لوگ ڈاکٹر منع کرتے ہیں نا گائے کا گوشت نہیں کھاؤ بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ کھاؤ گے تو پھر محنت کرتے نہیں ہیں. لیکن اللہ نے مچھلی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جتنی مرضی کھا لو. مچھلی کھانے والا موٹا ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں. جتنی 10 کلو بھی کھا لیں گے نا اگر ایک ٹائم پہ, موٹے نہیں ہوں گے. اور یاد رکھو, بات تھوڑی سی اتنی بھی کی ہے لیکن بتا دوں, مچھلی زیادہ کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. لوگ مچھلی بھی گن گن کے کھاتے ہیں, گرم ہوتی ہے, یہ لگ جائے گا, وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. مچھلی جتنی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہو کھا لو, کچھ نہ جلاب لگیں گے, نہ دست لگیں گے, نہ پھوڑے پھنسی, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایسی مشہور ہیں باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بھی, سمندر کے باہر بھی اتنی مخلوق کا رزق وابستہ کر دیا, اور گوشت کی درجنوں اقسام, پھلوں کی درجنوں اقسام. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. کیا سے عجیب الفاظ ہیں. ایک ہوتا ہے اکرام اور ایک ہوتا ہے تکریم. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے, نہ, تکریم کی ہے. تکریم کہتے ہیں اکرام میں مبالغہ کرنا. دیکھو, ایک تو کھلایا جاتا ہے فقیر کو بھی. فقیر کو کیسے کھلاتے ہیں آپ؟ گھر میں جو بھوسی ٹکڑے پڑے ہیں لا کے پکڑا دیتے ہیں اس کو. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ أَطْعَمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو کھلایا ہے, نہ, اس آیت میں یہ نہیں فرمایا. صحیح ہے نا. فقیر کو کیا ہوتا ہے, 5 روپے 2 روپے سکہ رائج الوقت پکڑایا اس کو, چل بھائی نکل یہاں سے. وہ دیکھ رہا ہے یہ رائج الوقت سکہ ہے بھی یا نہیں ہے, اس کو یہ شبہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. کوئی بھی چیز اٹھا کے تو نہیں پکڑا دی انہوں نے, گھر میں کوئی بٹن پڑا ہوا ہے وہی اٹھا کے پکڑا دیا. تو اچھی طرح دیکھتا ہے یہ 2 روپے کا سکہ رائج الوقت ہے یا نہیں ہے, قاف میم کا تو نہیں ہے کہیں. یہ تو ہے اس کے ساتھ تعاون, مدد, یہ اکرام نہیں ہے. اور مہمان جب گھر میں آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے, گھر میں بٹھایا جاتا ہے, چائے پیئیں گے, پوچھا تو بہت کچھ جاتا ہے, نیت کم از کم چائے کی ہوتی ہے. پوچھا جاتا ہے بھائی کھانے کا ٹائم ہے, اچھا نہیں چلیں یہ بسکٹ کھا لیجئے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اکرام. اور تکریم اس سے بھی اوپر کا درجہ. آپ کے باس گھر میں آئے ہوئے ہیں, اب آپ صرف کھانے کا نہیں پوچھو گے, سر کرتے رہو گے اور بستر کا بھی انتظام کرو گے. یار سر کے لیے تو ایسا کر, یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے, سر جو ہے نا اس وقت گٹکا کھاتے ہیں, گٹکے کا انتظام کر. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. سب چیزوں کا سر کے لیے ہر چیز کا انتظام ہوگا. یہ مبالغہ اکرام میں, اسے کیا کہتے ہیں؟ تکریم. تو اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے انسان کو صرف یہ نہیں کہ کھلایا ہے, کھلاتے تو اللہ جانوروں کو بھی ہیں. بکری بھی گھاس کھاتی ہے سارا دن, شیر کیا کھاتا ہے, چیر پھاڑ کر کے گوشت کھاتے ہیں جس میں آنتے بھی کھا لے گا, چربی بھی کھا لے گا, اور بس جیسے سمجھ میں آیا کھا لے گا پیٹ بھر کے. لیکن انسان کی جو خوراک اللہ نے رکھی ہے اس میں اس کی تکریم ہے. تکریم کیا مطلب؟ آپ جب کسی بڑے مہمان کو ولیمہ کرتے ہیں, آپ 10 قسم کی ڈشیں رکھتے ہیں سامنے آپ, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا نہیں کھائے گا, لیکن ہماری طرف سے یہ پیشکش. بوفے میں بلائیں گے آپ اس کو, 3 4 5 6 قسم کی ڈشیں رکھیں گے آپ اس کے سامنے, اور کہیں گے سر پلیز جو پسند آئے وہ اس میں سے کھائیے. مہمان جو گھر میں آیا اسے تو گھر میں جو پکا ہوا ہے کھلا دیا, بہت زیادہ جاوید نہاری منگوا دی اس کے لیے, چل بھائی یہ لے کھا لیا. 10 قسم کی ڈشیں نہیں. ولیمہ کریں گے, شادی ہال میں بلائیں گے, 5 6 7 قسم کی ڈشیں اس کی. یہ تکریم ہے. تکریم. انسان کے لیے صرف روٹی کافی ہے, گندم کی روٹی. اس پر میرا بیان ہے باقاعدہ, گندم کی روٹی, پھر سن لیں کبھی جا کے, کہ صرف گندم کی روٹی بھی کسی کو مل جائے نا ساری زندگی کافی ہے, کوئی کمزوری نہیں ہوگی, فولاد کی طرح طاقتور بن جائے گا. یہ جو ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں نا, یہ نہیں کھایا وہ نہیں کھایا, کچھ بھی نہیں ہوتا. بچہ 6 مہینے تک ماں کا دودھ پیے, اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ کس پہ لے آؤ, ڈبل روٹی کی بات نہیں کر رہا, سنگل روٹی, یہ جو چکی کے آٹے والی روٹی ہے, اس روٹی پہ لے آؤ بچے کو, کسی طرح جلدی جلدی لے آؤ. جتنی جلدی آیا اتنی جلدی گروتھ ہوگی. اور پھر کوشش کرو 2 روٹیاں اس کے پیٹ میں کسی طرح اتر جائیں بس 24 گھنٹے میں. چھوٹا ہے تو ایک روٹی 24 گھنٹے میں 4 حصے کر لیں اس روٹی کے. مائیں صبح ایک چپاتی بنائیں چکی کے آٹے والی, اس کے کریں 4 حصے, اور یہ 4 حصے وقفے سے 1/4 حصہ صبح کسی طرح اتار دیا پیٹ میں, ایک 11-12 بجے اتار دیا, ایک شام 4 بجے, اور ایک رات سونے سے پہلے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
پیٹ میں ٹھونس دیں کسی طریقے سے. بچے میں اگر کسی قسم کی کوئی کمزوری پیدا ہو جائے, وہ بڑا نہ ہو, طاقتور نہ ہو, میرا گریبان آ کے پکڑے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا اللہ نے گندم کے اندر سب کچھ رکھا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں, سیریلیک کے ڈبوں کے ڈبے خالی ہو رہے ہیں, اور بچے کی نشو نما کا ٹائم ہے تو اس کو عجیب عجیب سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں بازار سے ایک چیز خرید کے لائے, دلیا, بازار کا جو دلیا جو پیکنگ کے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کن کن پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں, اس میں دلیے کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے, اس پہ دلیا پرچی پہ لکھ کے وہ پرچی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر, اسی سے دلیے کا تھوڑا ذائقہ آ جاتا. موضوع تبدیل ہو رہا ہے, چھوٹی سی بات کر کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ جو دودھ پیتے ہیں نا میرے بھائی ڈبے کا, لوگ کہتے ہیں اس میں مکھی نہیں بیٹھتی, کیسا ہائیجینک ہے, مکھی نہیں بیٹھتی, جراثیم نہیں ہے. اس لیے جراثیم نہیں ہے کہ جراثیم کے لیے بھی اس میں کچھ, جراثیم کو بھی نظر نہیں آتا اس میں کھانے کے لیے. جراثیم بھی تو وہیں جائیں گے جہاں کچھ پروٹین ملے ان کو. یہ ایسا پروٹین لیس ہوتا ہے کہ اس کو جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے, مکھی بھی لفٹ نہیں کراتی اس کو. اس لیے یہ چیزیں اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں, کمزور ہو جائیں گے. یہ دودھ پینے سے بچے پھولتے تو ہیں لیکن ایسے ہی جیسے ڈبہ پھولا ہوا ہوتا ہے, ڈبے کی طرح پھولتے ہیں, اندر سے کھوکھلے, اوپر سے ایسے گول سے پھولے ہوئے ہیں. جان نہیں ہوتی, بیماریوں کے خلاف دفاعی قوت نہیں ہوتی. روٹی پہ توجہ دیں. خیر, جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں, اگر صرف ایک روٹی دے دیتے بہت تھا. مگر انسان کی خوراک دیکھو, بعض جانور ہیں جن کی خوراک صرف گوشت ہے, بعض کی خوراک صرف گھاس پھوس ہے. انسان کی خوراک گوشت بھی بنائی, گھاس پھوس بھی, سبزی بھی بنائی. پھر سبزیوں میں آلو مٹر بھی ہے, آلو بھی ہے, گوبھی بھی ہے, بینگن بھی کھاتا ہے, اور جناب بھنڈی بھی کھاتا ہے, اور اروی بھی کھاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا سبزیوں کی اقسام ہے. آپ کبھی ہوٹل میں جائیں نا, آلو نہاری, بینگن نہاری, کشمش چھوارا, کیا کیا بولتا چلا جائے گا, گردان پوری بیرے نے یاد کی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, آدمی پھر کہتے ہیں ذرا دوبارہ سے دہراؤ, پھر کہتے ہیں ماش کی دال, چنے کی دال, انڈا گھوٹالا, فنڈا گھوٹالا, فنڈا گھوٹالا, پوری گردان پڑتا ہے. پھر سمجھ میں نہیں آتا, بھائی دوبارہ سے آرام سے پڑھ. پوری لسٹ ہوتی ہے اس کی, سبزیوں کی درجن اقسام, پھر دالوں کی درجنوں اقسام, چنے الگ, کالے چنے الگ, سفید چنے الگ, چنے کی دال الگ, ماش کی دال الگ, مونگ کی دال الگ, ارہر کی دال الگ, پھر مونگ کی چھلکوں والی, پھر بغیر چھلکوں والی, پھر چنے کی چھلکوں والی, پھر بغیر چھلکوں والی, پھر جناب مسور کی دال, اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کھلائے, لیکن بہرحال مسور کی دال بھی ہے, چھلکوں والی بھی ہے, بغیر چھلکوں والی بھی ہے, دالوں کی درجنوں اقسام. پھر اس کے بعد آپ آئیں گوشت, لوبیا ہے, لوبیا میں پھر لال لوبیا, پھر سفید لوبیا. پھر جناب آپ آئیں گوشت کی طرف, پھر گوشت کی اقسام, بڑا گوشت, چھوٹا گوشت, مرغی کا گوشت, پھر دیسی مرغی کا الگ مل رہا ہے آج کل, فارمی مرغی کا الگ مل رہا ہے, پھر بکرے کا, دمبے کا, دمبے میں ایک چکی والا دمبے کا الگ ذائقہ ہے اور بغیر چکی والے دمبے کا الگ ذائقہ ہے, بکرے, پھر گائے, پھر بھینس, پھر بچیا, پھر بچڑا, اتنی اقسام ان کی, پھر مچھلی. پھر ان اقساموں کی درجنوں اقسام ہم نے بنائی ہوئی ہیں. گوشت روکھا کھا لو آپ, بوائل کر کے کھا لو آپ, کوفتے بنا کے کھا لو, اس کے کباب بنا کے کھا لو, اور پھر اس کو جو ہے کیا نام ہے, چانپے, سری, یہ سب چیزیں بنا کے سارا دن. خواتین جن کو کھانے پکانے آتے ہیں نا, کھانے پکانے آتے ہیں, کسی کی بیوی کو کھانے پکانے آتے ہیں, وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. ایک صاحب تھے ہمارے رشتہ دار کے جاننے والے, ان کی بیوی بہت بدصورت تھی, پردہ وردہ تو تھا نہیں, ان میں دنیا دار قسم کے لوگ تھے. تو ہمارے دوست جنہوں نے واقعہ سنا ہے, کہتے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم اتنے خوبصورت ہو, تمہاری بیوی اتنی بدصورت, تم نے یہاں شادی کیوں کی؟ اس نے کہا میں بہت خوش ہوں یہاں, اور تمہیں اس خوشی کی وجہ کسی دن پتہ چل جائے گی کہ میں اس بدصورت بیوی کے ساتھ بھی اتنا خوش کیوں ہوں میں. حالانکہ وہ خود بڑے ہینڈسم اسمارٹ تھے. تو ایک دن انہوں نے گھر میں دعوت کی, انہوں نے جب کھانا کھایا تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے. کہہ رہے تھے دل چاہ رہا تھا اپنی انگلیاں بھی چبا لوں میں, اتنا لذیذ کھانا. تو اس دوست نے کہا یہ میری اسی بیوی نے بنایا ہے, تو یہ صبح دوپہر شام اسی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں میں فری میں. ہوٹل میں یہ 4 گنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور اتنا مزے کا بنتا بھی نہیں. تو کسی کو آتا ہو نا پکانا, تو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی, صبح شام ذائقے چینج کر کے بناتے رہو, کھاتے رہو. یہ کیا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, فرمایا بہت عزت دے دی ہم نے بنی آدم کو, بہت عزت دے دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, فرمایا کچھ جانور تو صرف سمندر میں چلتے ہیں, کچھ صرف خشکی میں چلتے ہیں, اور کچھ سمندر اور خشکی دونوں میں, لیکن رہتے ساحل پر ہیں, کبھی پانی میں کبھی پانی سے باہر.
لیکن فرمایا انسان کو سمندر کا مسافر بھی بنایا اور خشکی کا مسافر بھی، اور اب تو ہواؤں کا مسافر بھی بنا دیا اللہ نے انسان کو. ساری کائنات مسخر کر دی اس کے لیے، یہ بغیر کسی سبب کے. تو اب یہ پوری تمہید میں نے یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ مرنے کے بعد جو جنت ملے گی وہ اعمال کا بدلہ ہوگا. تو وہ کیسا ہوگا بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ انسانوں سے خوش ہو کے نہیں دے رہے، یہ تو ویسے ہی دے رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، خالق ہوں، تم میرے بندے ہو، کھاؤ، بس ناشکری نہ کرو، گناہ نہ کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، ان قانون اور ضابطوں کو پورا کرو. جب آخرت میں جنت ملے گی، جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا جو کیا تھا نا ہمارے لیے اس کا بدلہ ہے یہ. تو بدلہ پھر کیسا ہوگا میرے بھائی؟ بدلہ کیسا ہوگا؟ اور خاص طور پہ جب جہنم نافرمانوں کے لیے اس نے اتنی خطرناک بنا دی، اتنی دردناک بنا دی، تو فرما برداروں کے لیے جنت بھی اسی حساب سے بنائے گا، وہ اسی حساب سے بنائے گا. اس لیے اتنی خوبصورت جنت اللہ نے بنائی ہے. جنت کے بارے میں فرمایا نزلا بما كانوا يعملون. یہ جو دنیا میں اللہ ہمیں کھلاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے دعوت نہیں ہے، رحمت ہے. اور جنت رحمت نہیں، رحمت سے اوپر کی چیز، دعوت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو فقیر کو ہم اگر پروٹوکول دے دیں، گھر لا کے بٹھا کے اس کو چائے پانی کا پوچھ لیں، اچھا لباس پہنا دیں، کپڑے پہنا دیں، تو کیا ہے یہ فقیر کے ساتھ ہم نے رحمت کا معاملہ کیا. لیکن اگر آپ دعوت جب کسی کو دیتے ہیں نا، دعوت میں ہمیشہ دعوت دینے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی حیثیت دوسرے درجے میں ہوتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو سیٹھ عابد کسی زمانے میں بڑا مشہور تھا اسمگلر، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ابھی بھی ہے بھائی؟ چلیں ہمیں اس سے کیا ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیق میں لگے، ہم تو مثال دینا چاہ رہے ہیں. کروڑوں پتی آدمی، اس نے دعوت دے دی آپ سب حضرات کو کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، فلاں فلاں وزیر اعظم اور ان کے بیٹے اور ان کے بچے اور فلاں اسمگلر اور فلاں 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 بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں میرے دعوت میں. تو اس نے گریوی میں آپ کو بھی 2-4 کارڈ پکڑا دیے کہ بھئی آپ بھی آ جائیے گا. اب آپ کیا تصور لے کے جائیں گے اس کی دعوت میں؟ بولیں گے بھائی یہ جو سخی حسن پہ جو ہال وال بنے ہوئے ہیں نا یہ تو تھکے ہوئے ہیں، یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ممکن ہے کہیں ڈیفینس کے کسی خاص ایریے میں وہ ہوٹل بک کرائے، وہاں دعوت. پھر اس دعوت میں کھانا کیا ہوگا؟ زردہ بریانی غریبوں کا کھانا ہے، یہ تو غریب لوگ بھی دعوت میں کھلاتے ہیں. آپ تصور کیا کر کے جاؤ گے کہ بھائی سیٹھ عابد کی دعوت ہے، ایسا مزہ آئے گا کھانے میں کہ اب تک ایسا مزہ آیا نہیں ہوگا. اب جب آپ پہنچے اس دعوت میں تو دیکھا ہے کہ دال چاول رکھے ہوئے ہیں. کیا رکھا ہوا ہے؟ بول لو بھائی کیا جا رہا ہے؟ دال چاول. آپ پہنچے، آپ نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں تو یہ بھی نہیں ملتا گھر میں کھانے کو، یا تو سادہ ابلے ہوئے چاول کھاتے ہو یا صرف دال کھاتے ہو، دونوں ملا کے تو آج تم غریب پہلی دفعہ دیکھا ہے تم نے، ہے بھائی؟ تو اب بتاؤ مجھے آپ کے دل میں اس کی کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی؟ بولیں گے بھائی سیٹھ صاحب میں جو آپ کی دعوت میں آیا ہوں نا اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں آیا، اپنی حیثیت تو میری ایک وقت کی دال کی بھی نہیں ہے. ہم جو 3 پیس سوٹ ٹائی وائی لگا کر آ گئے ہیں یہ بھی ادھار لے کر کسی سے، یہ اس چکر میں آئے کہ سیٹھ عابد کی دعوت ہے، دیکھے تو صحیح کیا ہوتا ہے. 1 مہینے تک تو یہ پروگرام تھا، دوستوں کو صرف بتاتے رہیں گے یہ بھی تھا وہ بھی تھا یوں بھی تھا یوں بھی تھا، کیا منہ لے کے جائیں گے. اور سیٹھ عابد میں بھی اگر غیرت ہوگی تو ذلت اور شرم سے ڈوب کے مر جائے گا کہ نہیں مر جائے گا؟ بولو بھائی. آئندہ منہ اٹھانے کے قابل ہوگا؟ کہیں کوئی بات کرے گا لوگ کہیں گے یہ وہی ہے بیٹے کے ولیمے پہ کیا کھلایا تھا اس نے؟ دال چاول. باتیں کرتا ہے اتنے جہاز میرے چلتے ہیں، اتنے ہوائی جہاز میرے اڑتے ہیں، اور اتنے پلاٹ میرے وہاں ہیں، اور اسلام آباد آدھا میرا ذاتی ہے. تو کھلاتا کیا ہے یہ؟ اگر اس میں غیرت ہوگی کبھی یہ کام کرے گا؟ نہ نہ نہ. جو دولت مند ہوتا ہے نا سخی، وہ کنجوسی کا تانا کبھی برداشت نہیں کرتا. کہتا ہے سب کچھ کہہ دو، مجھے غریب نہ کہو اور مجھے کنجوس نہ کہو. وہ تو ہر وقت اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے. بڑی گاڑی اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ غریب نہ سمجھے مجھے. تو یاد رکھو اللہ میں یہ دونوں صفات ہیں. نمبر 1 اللہ بہت مالدار ہے،
بلکہ اللہ کے لیے تو مالدار کہنا ہی غلط لفظ ہے. فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میری دولت ایسی ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری دولت کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں اکیلا. اور بخل کا تانا اللہ کو اتنا ناپسند کہ اللہ کو کوئی کہہ دے معاذ اللہ کنجوس, اتنا ناپسند. اس کا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا نبی کے دور میں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اللہ گن گن کے دیتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ گن گن کے, کھلا حساب سے نہیں دیتا, گن گن کے پوری ایک تنخواہیں ہوتی ہے, اماؤنٹ فکس ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دیتا. اللہ کو غضب آیا, کسی کنجوس کو آپ تانا دینا تم تو خرچ ہی نہیں کرتے, وہ کیا کہے گا؟ بھائی شکریہ, بہت بہت شکریہ, میں تو چاہتا ہی ہوں کہ میں کنجوس ہی رہوں. جیسے ایک چور تھا نا عدالت میں, چوروں میں تو یہ جو زیادہ کامیابی سے چوری کرتا ہے نا چپکے سے, وہ بڑا چور, اس کی عزت چوروں میں زیادہ ہوتی ہے. تو وہ ایسا چور تھا, اس کی کوئی تعریف ہی نہیں کرتا تھا, یعنی چور لوگ بولے یار تو ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, پکڑا گیا, عدالت میں پیش کیا گیا, تو جج نے اس سے غصے میں کہا کہ تم ایسے چور ہو کہ تم نے اتنی خوبصورتی سے لاکر توڑا ہے اور اتنی لاکھوں روپے کی رقم لے کے بھاگے ہو کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی. چور کہتا ہے شکریہ جناب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی ہے, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی. وہ سمجھ رہا جج کیا کر رہا ہے؟ میری تعریف کر رہا ہے, کیونکہ اس کو چوری سے نفرت نہیں ہے نا. جس کو نفرت ہوگی وہ تو کہے گا نہیں سر میں نے چوری کہاں کی ہے, یہ تو غلط کہہ رہا ہے, یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے, میں ایسا ہوں ہی نہیں, میں تو ہوں ہی پیشہ ور چور ہی نہیں ہوں, اس لیے تو میں پکڑا گیا, ایسی باتیں کرے گا. اب اللہ کو چونکہ بخل کا تانا پسند نہیں ہے, بس یہ بتا کے میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں, بخل کا تانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ کو غضب آیا. قرآن میں اللہ نے آیات نازل کی, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, فرمایا یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ. جیسے کوئی کسی کو کہنا تو کنجوس ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنجوس ہوگا تو, تیرا باپ, تیرا دادا, ایسے کہتے نہیں کہتے؟ تو نے مجھے کہہ دیا. کوئی آپ کو کہتے تم بدصورت ہو, بولو کوئی کہتے بزدل ہو, بزدل ہوگا تو, بزدل ہوگا تیرا باپ, صحیح ہے نا, ایسے تانے دیتے ہم اس کو غصے میں آ کے. کوئی آپ کو کہتے تم چور ہو, اگر آپ ہیں زیادہ اثر نہیں ہوگا, آپ بولیں گے بھائی اس کی کوئی دلیل, آپ نے مجھے دیکھا, پھر آیتیں سنائیں گے. کسی مسلمان سے ایکچولی بدگمانی درست نہیں ہے. لیکن آپ اگر خاندانی آدمی ہیں, شریف آدمی ہے, چوری سے نفرت ہے, پھر اگر کوئی آپ کو کہتے چور, تو آپ کہیں گے چور رہے گا تو, چور ہوگا تیرا باپ, تیرا سارا خاندان چور ہے, اس لیے تجھے ہر ایک چور نظر آتا ہے. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ایسے ہی اللہ کو کیا غضب آیا. یہودیوں نے کہا غلت ایدی کہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, گن گن کے خرچ کرتا ہے, تھوڑا تھوڑا, صبح آدھی روٹی کھلا دے گا, دوپہر اتنا کھلا دے گا, ایسے گن گن کے دے رہا ہے. اللہ کو غصہ ہے. غلت ایدیہم, فرمایا ہاتھ ان کم بختوں کے بندھے ہوئے ہیں, ان یہودیوں کے, کروڑ پتی ہو کے بھی اتنے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں, پھر بھی پوری دنیا کی دولت گھسیٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. خون چوس رہے مسلمانوں کا, کبھی عراق میں, کبھی افغانستان میں, اور کہاں کہاں خون چوس رہے. اتنے ارب خرب پتی ہو کے بھی ان کی ہوس کو لگام نہیں دی جاتی. تو فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ولعنوا بما قالوا, فرمایا جو لفظ انہوں نے ہمارے بارے میں بولا ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی ہے, لعنت. اور آگے فرمایا بل یداہ مبسوطتان, پہلے اللہ نے ان کو برا بلا کہا, اس کے بعد اللہ نے اپنی صفائی پیش کی. فرمایا نہیں نہیں, بلکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تو دور کی بات, یداہ مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. جیسے کوئی سیٹ تجوریوں سے دونوں ہاتھ سے ایسے کر کے لوٹا رہا ہو نا, ایسے میں اس آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے اپنے بندوں پر رحمتیں ایسے پھینک رہا ہوں. یہ لو بھائی بارش, یہ لو بھائی پانی, یہ لو بھائی گندم. آپ جاؤ ذرا سبزی منڈی دیکھو, صبح ٹماٹر کے ٹرک آتے ہوئے دیکھو, پیاز کے ٹرک آتے ہوئے دیکھو, آلو کے ٹرک آتے ہوئے دیکھو, اور کینو مالٹوں کے آتے ہوئے دیکھو. انسان حیران ہوتا ہے, روزانہ کراچی میں اتنی کھپت, لوگ اتنے کینو کھا کے چھل کے پھینک دیتے ہیں, اتنے آلو کے چپس, اتنے آلو کھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ زمین میں کیا فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو آلو بنا بنا کے روزانہ کے حساب سے نکال رہی, روز آلو زمین سے نکل رہا ہے, اگل رہا ہے, ٹرکوں میں لوڈ ہو کے آ رہا ہے. کراچی کے ہوٹلوں میں اتنی بڑی آبادی ہے کراچی کی, 2-2.5-3 کروڑ تقریباً افراد ہیں, روزانہ آلو کھا کھا کے چھل کے پھینک رہے ہیں, ضائع بھی کر رہے ہیں. زمین ہے کہ کبھی انکار نہیں کرتی. اگلے دن جاؤ زمین نے پھر آلو نکال کے باہر پھینکا ہوا ہے, پھر پیاز نکال کے باہر پھینکا ہوا ہے, پھر خربوزے نکال رہی ہے, تربوز نکال رہی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, یداہو
مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، پھینک رہا ہوں اپنے بندوں پر. ایسا اللہ کو غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ جواد اور کریم ہے، بخیل نہیں ہے. اب آخری بات کی طرف میں آتا ہوں. جو ایسا جواد ہو، ایسا کریم ہو، دنیا میں کھلا رہا ہو جبکہ وہ دعوت نہیں کر رہا، ابھی دعوت نہیں کر رہا. جنت کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ دعوت ہوگی. فرمائی اس میں ہر ایک کو انٹری کی اجازت نہیں ہوگی، جس کے پاس کارڈ ہوگا نا، سرٹیفکیٹ، صرف وہی آئے گا. تو کیا پتا چلا ایسی دعوت جو ہے بھی اپنے خاص بندوں کے لیے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کن کے لیے؟ خاص الخاص لوگوں کے لیے دعوت ہے خصوصی. اور وہ کیا خاص الخاص بندے ہیں؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمائے جنہوں نے میری خاطر بری خواہشات کو چھوڑ دیا. الہوا کہتے ہیں خواہش، الف لام آہد کا مطلب ہر خواہش نہیں، وہ خواہش جس کو میں نے حرام قرار دیا. دل چاہتا ہے داڑھی کٹانے کا، میری خاطر رکھ لی. دل چاہتا ہے ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنا شلوار، میری خاطر تھوڑی سی اٹھا لی اوپر. دل چاہتا ہے نماز چھوڑنا، فجر میں سوتے رہوں، میری خاطر بولو بھائی نیند قربان کر دی. دل چاہتا ہے عورت دیکھتا رہوں اس کو میں، میری خاطر نظر بولو بھائی جھکا لی. صرف کس کو دیکھتا ہے؟ بیوی کو. بیوی کے علاوہ کسی پر نظریں نہیں اٹھتی، جھکا لیتا ہے اپنی نظر. عورت ہے، دل چاہتا ہے اپنے حسن و جمال کی پوری دنیا میں نمائش کروں، میری خاطر اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اس نے، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میری زینت صرف میرے شوہر کے لیے، دوسرے مردوں کے لیے نہیں ہے، نامحرم مردوں کے لیے نہیں ہے. چھپا لیا اس نے اپنے آپ کو. یہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بری خواہشات پہ کنٹرول کر لیا اس نے. تو اتنی قربانیاں جو اللہ کے لیے دے رہا ہے. دل چاہتا ہے ساری دولت پہ قبضہ کر لوں، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، لیکن حلال پر اکتفا کیا، حرام کو چھوڑ دیا. علماء سے پوچھا یہ حلال ہے حرام؟ اگر بتایا حلال ہے ٹھیک ہے، بتایا حرام ہے چھوڑ دیا. یہ قربانی جو دے گا نا، قربانی، تو میرے بھائی پھر اس قربانی پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ. ایک تو یہ کہ دنیا میں فرشتے تمہارے دل پہ نازل ہوں گے جو تمہیں تسلی دیں گے ہماری طرف سے. تسلی رکھو، تسلی، حوصلہ پکڑو. پورا معاشرہ تمہاری مخالفت کرے گا. ایک لڑکی، جوان لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے نا، چچزاد بھائی، پھوپھزاد بھائی، دیور سے، پورا خاندان اس کا گلا کاٹنے پر آ جاتا ہے، گلا کاٹنے پر آ جاتا ہے اس کا. تو اللہ تسلی دے رہے ہیں، اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم ہمت کرو، کچھ تم ہمت کرو، کچھ میں تمہیں ہمت کی توفیق دوں گا، یہ مدد ہوگی. تو یہ ساری جو بری خواہشات ہیں اس کو چھوڑ دیا اور حلال پر قناعت کر لی. تو فرمایا دو انعام، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا میں کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. پاک، دیکھو جب گندا آدمی ہوتا ہے، نہا دھو کے پاک ہوتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے. زانی آدمی گندا ہے، روحانی گندگی ہے. یہ روحانی گندگی اس کے دل کو سکون نہیں لینے دیتی کبھی بھی، چاہے وہ 100 دفعہ زنا کرے. لیکن جب گٹر میں کوئی ڈبکیاں لگائے گا گندگی کے، سکون تھوڑی ملے گا. کبھی میلے کچیلے ہوں، گندے ہوں، خوب اچھی طرح نہائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، کیسا اطمینان ملتا ہے؟ نہیں ملتا. نمازی کو وہ اطمینان ملتا ہے نماز پر. زنا کرنے میں نہیں ہے. وہ زنا کرنے والا اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے کچھ دیر کے مزے اڑاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کے دل سے سکون اللہ چھیننا شروع کر دیتے ہیں، سکون چھینتے ہیں. حرام کمانے والا وقتی مزے ہوتے ہیں اس کے، مگر آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے سکون ختم اور چہرے کی رونق بھی ختم. سود خور کے چہروں کو دیکھو کیسی پھٹکار برس رہی ہوتی ہے. شراب پینے والا 2-4 دن کے مزے تو لیتا ہے جب شراب پیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے سکون برباد. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، نیک علماء کو، خدا کی قسم ان کے چہروں میں جو سرور کی کیفیت ہوتی ہے، ہم نے آج تک کسی ارب پتی، کروڑ پتی آدمی کے چہرے پہ وہ سکون نہیں دیکھا. دنیا دار لوگ ہنستے تو بہت ہیں، سکون نہیں ہوتا. اور اہل اللہ خاموش رہیں گے نا 24 گھنٹے، پھر بھی ان کا دل میں گدگدیاں ہوتی رہتی ہیں، دل ہنس رہا ہوتا ہے ہر وقت ان کا، خاموش رہ کے بھی. ہمارے حضرت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دن گزارے ساز میں، راتیں گزاری سوز میں. ساز کا مطلب گانے باجے. کیا مطلب؟ دن میں ہم ایسے خوش رہتے ہیں جیسے وہ جو سارنگی لے کے ہر وقت بجا رہے ہوں. مطلب یہ نہیں کہ واقعی کوئی سارنگی لے کے بجا رہا ہو،
جیسے کوئی گٹار لے کے بجا رہا ہو کیسا گنگنا رہا ہوتا ہے نا, یوں یوں کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا ہم جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی دن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سکون میں, جیسے کوئی سارنگی لے کے بجا رہے ہو, ناچ رہے ہو, حالانکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن ایسا سکون, مستی میں ہر وقت. راتیں گزاری سوز میں, سوز کہتے ہیں رونے دھونے کو, راتیں گزرتی ہیں اللہ کے سامنے رونے دھونے میں. فرمایا عمر بھر ہم دل میں بلبل شب میں پروانہ رہے, دل میں بلبل کی طرح چہچہاتے ہیں جیسے خوش ہوتی ہے, اور رات کو پروانے کی طرح آگ کے گرد, جیسے پروانہ ہوتا ہے نا آگ کے گرد گھومتا رہتا ہے, تو اپنے محبوب اللہ کے گرد گھومتے رہتے ہیں تہجد میں, دعاؤں میں. تو یہ اہل اللہ کی زندگی ہوتی ہے جس سے ہم محروم ہیں, گناہگار کو یہ حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا کا انعام تو سکون, اور اصل دعوت کب ہوگی؟ اب بتاؤ, جب اللہ جنت دے گا تو پھر ہمارے حساب سے نہیں دے گا, وہ کس حساب سے دے گا؟ اپنے حساب سے. اور اس کے بارے میں حدیث میں ایک لفظ ہے اور ایک قرآن میں استعمال کیا. قرآن کی بھی آیت بتا دوں, حدیث میں بھی جنت کی مختصر تعریف. اللہ نے یہ بھی بتایا جنت میں حوریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, گھنے باغات ہیں جن کے پھل زمین کو چھو رہے ہوں گے, لٹک رہے ہوں گے, ایسی جوانی کے کبھی بڑھاپا نہیں. اور وہاں شاپنگ سینٹر بھی ہے جنت میں, کیونکہ خواتین کو اگر شاپنگ سینٹر نہ شاپنگ نہ کرنا دی جائے نا, اگر ان کو, وہ کہیں گی جہنم میں جانا پسند ہے ہمیں. اگر وہاں شاپنگ سینٹر ہے جہنم میں چلے جائیں گے, ایسی جنت نہیں چاہیے ہمیں. تو اللہ نے جنت میں بازار بھی رکھے ہیں, اور جنت میں دنگا مستی بھی رکھی ہے اللہ نے, کیونکہ جوان آدمی کو مستیوں کے بغیر مزہ, بولو بھائی, لڑائی یعنی مستی دوستوں کی جو مستی ہوتی ہے, کیونکہ دنیا میں تو بری ہے نا یہ چیزیں. دنیا میں تو یہ کہ بھائی عبادت میں وقت گزارو, گناہوں سے بچو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بے دین لوگ گٹکے کھا رہے ہیں, پی کے پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, ان کے مزے ہیں, یہ بیچارہ گٹکے سے بچ رہا ہے. تو اللہ نے جنت کو مزوں کی جگہ رکھی ہے, عبادت کی جگہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم. فرمایا جب جھلکتی ہوئی شراب کے پیالے منگواؤ گے تو وہ جو خوبصورت بچے جو بکھرے موتیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے جنت میں, جب وہ شراب کا پیالہ لے کر آئیں گے تو دھکم پیل ہوگی, یہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ گرا, یہ جائے گا, میں پہلے پیالہ پکڑوں, وہ جائے گا, میں پہلے. کیونکہ اس مستی میں جو مزہ ہے, وہ شراب پینے کا جو مزہ ہے, وہ تو مستی کے ساتھ مزہ ہے نا اس شراب پینے کا. ایسے تو نہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھنے, بٹن دبایا شراب کا پیالہ آ گیا, پی لیا, بیٹھے ہوئے ہے بھائی, بٹن دبایا دودھ کا پیالہ آ گیا. زندگی کا مزہ کرکرا. وہ جو استاذ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ اپنے ملازم پر کیسے آرڈر چلاتا ہے, جو میکینک ہوتا ہے نا, چھوٹے پانا لے کر آ, ہے بھائی, چھوٹے پانا لے کر آ, چل شاہ یہ ٹائر پکڑ, چل ادھر بائک کو ادھر گھما, چل اس گاڑی کو یوں اٹھا ذرا سا. وہ بیچارہ کیسا سارا دن جو ہے نا وہ ٹینڈ کرائی ہوئی ہوتی ہے اس نے, اور جو ہے اس کو سارا دن پیلتا رہتا ہے, اس کو کام میں لگا کے رکھ. اس میں سیٹ کو مزہ بہت آتا ہے, کسی پہ روب جھاڑنے کا اپنا مزہ ہے. اللہ نے جنت میں ہر چیز آسان رکھی, مگر پھر بھی خادموں کا ایک سلسلہ رکھا. عورتوں کو بھی ایسے خوبصورت بچے ملیں گے, خواتین کو بھی, کہ قرآن کہہ رہے خدمت کے لیے اتنے خوبصورت ہوں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ قرآن نے ان کی خوبصورتی اور ان کی کثرت کو اس آیت میں بیان کیا. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں ایسا لگے گا جیسے کوئی تسبیح خوبصورت موتیوں والی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے موتی بکھر گئے ہیں, اچھلتے ہیں نا ایسے موتی خوبصورت بکھر گئے ہیں. ایسے جنت میں یہ خدمت گزار بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے. یہ خدمت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں انتظام کیا, جو جن سے اللہ دنیا میں قربانی لے گا, قربانی کے بعد یہ ملے گا. کیونکہ قربانی کے بغیر جب اتنا مل رہا ہے تو قربانی کے بعد پھر کم نہیں ملے گا. اور فرمایا کہ میں جلدی وہ آیت بتا دوں کہ دو باتیں اللہ نے بیان کی. فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کیا عجیب آیت ہے. دیکھو قربانی کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ صرف گناہوں کو نہیں چھوڑے, بلکہ جو کام اللہ نے مستحب قرار دیے وہ بھی کر لے. 5 ٹائم نماز پڑھنا فرض ہے, کافی ہے, اضافی نہیں پڑھتا. لیکن یہ اضافی جنت کی لالچ میں رات کی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, زیادہ شوق میں کہ ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں جنت سے.
تو لوگ کیا سمجھیں گے اس کو؟ بے وقوف سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ رات کو اٹھا ہوا ہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. لوگ کیا دعا مانگتے ہیں؟ لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، سیٹنگ چل رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، ملازمت نہیں مل رہی. یہی ہوتے ہیں دنیا کے سارے حساب کتاب. یہ بھی جائز ہے، لیکن اللہ نے کیا ذکر کیا؟ فرمایا کہ یہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع. فرمایا ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے جفا کرتے ہیں. جفا تتجافا یہ جفا سے نکلا ہے. وفا کسے کہتے ہیں؟ ساتھ دینا. جفا کسے کہتے ہیں؟ ساتھ چھوڑ دینا. ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دینا جب ساتھ کی ضرورت ہو، اس کو جفا کہتے ہیں، ظلم کہتے ہیں. اب بستر جب ہم گھر میں لاتے ہیں کس کے لیے لاتے ہیں؟ سونے کے لیے لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ آپ بستر پہ سارا دن نہ سوئیں، یہ جفا نہیں کہلائے گی، کیونکہ دن کے لیے تھوڑی ہے. بستر اصل کب بنا ہے؟ رات کے لیے. اور رات میں بھی اگر نہ سوئیں، بہت سے لوگ لیٹ نائٹ سوتے ہیں، لیکن رات کے آخری حصے میں تو ہر پاگل سے پاگل بھی کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے. اتنا نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ بستر گویا اپنی باہیں پھیلا کے زبردستی کھینچ رہا ہوتا ہے، آ جا بھائی، آ جا بھائی، سو جا. ایسے حالت ہوتی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب ساری دنیا بستروں کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ کے لیے اس نیند کو قربان کر رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ اور کیا کرتے ہیں؟ تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سونے کا جو نیچرل طریقہ ہے فطری، وہ پہلو کے بل سونا ہے. اللہ وہی بات ذکر کرتے ہیں نا جو اصل طریقہ ہے. پہلو، کروٹ، بالکل چت لیٹنا، اوندھا لیٹنا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. تو پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. کیوں الگ ہوتے ہیں؟ کوئی استخارہ نکلوانا ہے انہوں نے، کوئی اٹکا ہوا ہے، یا کوئی وظیفہ نکلوانا ہے؟ نانا. فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ سے گڑ گڑانے میں، دعا مانگنے میں مزہ آئے گا، اور اللہ خوب سنتا ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ اس بہترین وقت کا فائدہ اٹھا کے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں اور جنت کی طلب کرتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے، جہنم کی پناہ مانگتے ہیں اور جنت کی طلب. تو جس کے دل میں جنت کی اتنی طلب ہو وہ دن بھر گناہوں سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ دن بھر گناہوں سے بچ کے رات میں یہ گریبی لگاتے ہیں، گریبی، اوور ٹائم لگاتے ہیں. جس کو زیادہ دولت کا شوق ہوتا ہے نا، وہ صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کرتا، وہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جنت کی لالچ میں جتنا ہم نے کہا نا، اس سے بھی زیادہ کیا کر رہے ہیں؟ اوور ٹائم لگا رہے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا دنیا تو ان کو بیوقوف سمجھے گی، لیکن اللہ کے ایسے عجیب الفاظ فرمائے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. لوگ تو اسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں. فرمایا کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، چھپایا ہوا. آنکھیں اسے دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں گی. جیسے آپ کسی کی ہال میں جائیں اور دعوت، آپ تصور لے کر گئے تھے یہ بھی ہوگا بھائی، چرغا بھی ہوگا، اور جناب رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوں گی، ممکن ہے شراب بھی ہو، ممکن ہے اداکاراؤں کو ناچ گانے کے لیے بلایا ہوا ہو اور موسیقی کی محفلیں ہوں، اور ممکن ہے یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور زردہ بھی ہو اور بریانی بھی ہو اور پلاؤ بھی ہو اور چکن بھی ہو. ساری چیزیں آپ تصور گئے تھے. جب آپ گئے تو اس سے بھی زیادہ دیکھا آپ نے، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، اور یہ کیا ہے بھائی، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہے، کسی نفس کو، کہ ان کی آنکھیں جس کی ٹھنڈک کا، ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کی آنکھیں جب دیکھیں گی تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، ٹھنڈی ہو جائیں گی آنکھیں انہیں دیکھ کے. کسی نفس کو خبر نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا دیا. اللہ فرماتے ہیں چھپایا. یہ ساری جو ہے نا کشمکش چھپانے میں ہے. اگر تھوڑا سا اللہ پردہ اٹھا دیں، یوں کر کے ہٹا دیں، کیا اس کو ملنے والا ہے؟ ساری دنیا سارے کام کاج چھوڑ کر سارے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور سارے وہی دعائیں مانگنا شروع کر دیں تو یہ مانگ رہا ہے. سب چھوڑنے کی کس سے چکر چل رہا ہے، کہاں شادی ہونی ہے ایک طرف رکھو اس کو، ملازمت ہے نہیں ہے ایک طرف رکھو اس کو، اور دولت ہے نہیں ہے، غربت ہے نہیں ہے ایک طرف رکھو، بیمار ہوں صحت نہیں مل رہی ایک طرف رکھو، ملے نہ ملے مجھے نہ صحت چاہیے، مجھے نہ دولت چاہیے. اے اللہ مجھے صرف وہ جنت دے دے جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ مل جائے. جیسے صحابہ کرام میں طلب تھی. ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں،
نبی کے گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، غزوہ احد میں جنگ ہو رہی ہے، صحابی کے ہاتھ میں کھجور کا تھیلا، کھجور کھا رہے ہیں. نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس لڑائی میں جاؤں اور قتل ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. تو اب کھڑے ہوئے کھجور کا تھیلا ہاتھ میں، خیال ہوا کہ 2-4 کھجوریں رہ گئی ہیں، ختم کر کے چلا جاؤں. پھر فرمایا خدا کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بڑا طویل ہے. کیسا ایمان تھا! اتنی خوبصورت جنت میدان جنگ میں میرا انتظار کر رہی ہے اور میں یہ 4-6 کھجوریں کیسے ختم کروں؟ برداشت نہیں ہوتا. کھجور کا تھیلا اٹھا کے پھینکا ایک طرف اور گئے. ایسا لڑے کہ شہادت ملی ان کو، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. ایسا ایک کافر آیا نبی کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں پہلے ایمان قبول کروں یا پہلے جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا ایمان قبول کرو پھر جہاد کرو. میدان جنگ کی بات ہے، لڑائی ہو رہی ہے. وہ کافر آیا دشمن کی صف سے نکل کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو پھر جاؤ. انہوں نے ان کا ایمان تھا کہ یہ سچے نبی ہیں. آئے کلمہ پڑھا، اس کے بعد تلوار اٹھائی، گئے اور شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، ساری زندگی میں بہت تھوڑا عمل کیا، صرف ایک کلمے کی نیکی ہے لیکن کما بہت گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پوچھا کرتے تھے بتاؤ کون ہے ایسا جس نے کبھی زندگی میں نہ نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کبھی زکات دی، نہ کبھی ذکر اللہ، کچھ بھی کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن جائے گا کہاں؟ سیدھا جنت میں. تو ان کا نام لیا کرتے تھے. تو جسے اللہ مجاہدے میں ڈالتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دے دی نا، تو اللہ کے ہاں میرے بھائی قدر کس چیز کی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں بدنظری چھوٹتی نہیں ہے. بدنظری بھائی بات یہ کہ آپ قربانی دینا چاہتے نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں دل بہت چاہتا ہے. تو دل اور بھی تو بہت ساری چیزیں چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دل چاہتا ہے ابا کو گولی مار کے ختم کرو تاکہ جائیداد مل جائے، ساری جائیداد فوراً مل جائے، لیکن کرتے ہو اس پر عمل؟ ضمیر رکاوٹ بنتا ہے کہ بھائی نہیں ایسی دولت پہ لعنت. اور بہت ساری چیزیں دل چاہتا ہے، عقل رکاوٹ ڈالتی ہے. تو یہاں بھی عقل کو رکاوٹ ڈالنا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہوں یہ دنیا کے چند لذتوں اور ٹکوں کی خاطر. لعنت ایسے مزوں پہ، لعنت ایسے مزوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے جنت بنائی کس کے لیے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی خواہشات پہ، بری خواہشات پہ کنٹرول کر لے. بس وہ حدیث کہ اللہ نے تو قرآن میں جنت کی کیا تعریف کی کہ ہم نے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ آنکھیں انہیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور ان نعمتوں کو چھپا دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت. کیسے الفاظ ہیں، یعنی کہ کسی انسان نے نہیں دیکھا. نہ کیا مبالغہ ہے. فرمایا ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے وہ نعمتیں کبھی نہیں دیکھی ہیں. کیا مطلب؟ دیکھنے کا تصور ہی ختم. آنکھ میں فرشتوں کی آنکھیں بھی آ گئیں، جانوروں کی آنکھیں بھی آ گئیں. ایسی آنکھ ابھی تک بنی نہیں ہے جس نے وہ جنت دیکھی ہوئی. اکثر کے اعتبار سے ہے، ورنہ بعض فرشتوں اور بعض پیغمبروں کو اللہ نے جنت دکھائی ہے. اکثر کے اعتبار سے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو، یا اس کا مراد ہے کہ دنیا میں اس کا تصور ممکن نہیں ہے. فرمایا ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کی لذت کو سنا نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص بیٹھ جائے نا آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اتنے مزے، تو سمجھ لو اس نے کم بیان کیا. اس سے بھی بولو بھائی. اب آپ بتاؤ دنیا میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر لیا کرو فلاں جگہ، آپ کو کروڑ روپے تنخواہ بھی ملے گی اور آپ کو یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا، وہ تھک جائے، ڈیفنس میں 3000 گز کا 6 بنگلے ملیں گے آپ کو، وہ تھک جائے تو آپ فوراً جوائن کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولے گے 1 کروڑ دور کی بات 1 لاکھ بھی ملتی ہے تو میں یہ جاب کرنے کے لیے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کہے گا دیکھو آپ کی بیوی ناراض ہو جائے گی، آپ کہیں گے بیوی جائے بھاڑ میں. بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ کتنی تنخواہ مل رہی ہے بولو بھائی؟ 1 لاکھ یا 2 لاکھ. وہ کہے گے آپ کے ابا ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اما جائیں، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ ایسے الفاظ کہیں گے آپ. وہ کہے گا بھائی آپ کو جو ہے کیا نام ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. بولو گے 2 لاکھ 3 لاکھ، پھر ڈیفنس کے 4-6 بنگلے، پھر وزٹنگ ویزے کے امریکہ کبھی گھوم رہا ہوں، کبھی سوئٹزرلینڈ گھوم رہا ہوں، یہ وہ، کوئی رکاوٹ بنے گی کیا؟
اس کے لیے وہ شرط لگا دے داڑھی رکھنا پڑے گی، اسی وقت چھوڑ دو گے، زیتون کے تیل کی مالشیں شروع کر دو گے کہ جلدی سے بڑی ہو جائے میری یہ داڑھی۔ وہ کہے شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا پڑے گی، آپ جا کے شلواریں کٹوا لو گے اپنی کہ کہیں غلطی سے بھی کسی دن ٹخنوں سے نیچے نہ ہو جائے۔ وہ کہے کہ بھائی اس 3-4 لاکھ تنخواہ کے لیے آپ کو 40 دن نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ 40 دن، میں 40 دن اس لیے کہ جو 40 دن حفاظت کر لے اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ کہ 40 نہیں 4 مہینے لکھو کاغذ میں۔ کتنے لکھو بھائی؟ کاغذ انگوٹھا لگاؤں گا، اسٹیمپ لگاؤں گا تاکہ بعد میں مکر نہ جاؤں میں۔ 4 مہینے لکھ بھائی 4 مہینے، ہر شرط ماننے کو تیار ہو جاؤ گے۔ ادھر اللہ قرآن میں بتاتا چلا جا رہا ہے کہ ادھر جھکا لو، ان نظر سے حلال پر اکتفا کرو نا، شادی کرو۔ وہ کرتے نہیں ہیں، اماں ابا ناراض ہو جائیں گے، اماں ناراض ہو جائیں گی، فلانا یہ ہو جائے گا، پھر کرتے رہو۔ آج ایک لڑکے کا فون آیا، مجھ سے گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا شادی کرو، کہہ رہے میں کیسے کروں، گھر والے راضی نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کی آمدن ہے، کماتے ہو؟ ہاں جی اتنا کماتا ہوں۔ میں نے کہا بس کر کے بتا دو، ہو گئی ہے، الگ گھر کرائے پہ لو، شادی کرو، بتا دو۔ یہ کیسے؟ میں نے کہا جاؤ پھر جہنم میں جاؤ اور گناہ کرو، پھر زنا کرو، برائیاں کرو، جاؤ جہنم میں۔ کیونکہ جہنم کا خوف نہیں، زنا کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اس لیے یہاں والدین سے ٹکرانے کے لیے تیار، یہاں والدین کی فرما برداری مقصود نہیں ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں ہو رہا اس سے۔ میں نے کہا جاؤ پھر، ہم سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ لیکن یہی امریکہ سے ویزا آ جائے اس کا، پھر بہنیں بھی ٹانگیں کھینچے نا کہ ہائے ہمیں کنواری ہیں، ہم کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہا ہے، کبھی نہیں رکے گا، لات مارے گا ان کو، کسی کی نہیں مانے گا۔ جی انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تو کسی کی نہیں مانے گا۔ جوان آدمی میں اللہ نے بڑا حوصلہ، بڑی ہمت رکھی، اگر وہ کچھ کرنے پر آ جائے بہت حوصلہ رکھا ہے اللہ نے اس پہ، مگر چونکہ وہ ڈرتا نہیں ہے آخرت سے۔ زانی کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے، اس سزا پر اس کا ایمان نہیں ہے، غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اس وجہ سے وہ شادی کے معاملے میں ہر ایک سے ڈرے گا، ہر ایک اس کو آ کے بھو بھو کر کے ڈرائے گا، سینگ مارے گا، اس کو ڈرے گا، کبھی ادھر ڈرے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی کہے گا یہ کیا ہو جائے گا اگر میں نے کر لی، ہائے یوں کیا ہو جائے، ہائے۔ اس سے کم بہت سی قربانیاں دے لیتا ہے۔ تو آپ کے پاس آمدن ہے، الگ گھر لے کے لے سکتے ہو، کر لو۔ اس نے کہا میں جہاں جاب کرتا ہوں ان کی طرف سے مجھے 26 سال کی عمر سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بعض دفعہ بتا رہا ہوں کہ اور بھی نوجوانوں کو یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں، ان کی طرف سے الاؤ نہیں ہے، نکال دیں گے ملازمت سے۔ بہت اچھی بات۔ میں نے کہا نکاح کر کے رکھ لو بیوی کو، بتاؤ نہیں، ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے نکاح اتنا آسان کیا، 2 گواہوں میں ایجاب و قبول، تمہاری بیوی ہے، چلو بھائی لے جاؤ اس کو، ختم۔ اللہ کے یہاں تو بہت آسان ہے۔ اس کی رجسٹریشن کی ضرورت 26 سال میں کرا لینا، جب 26 سال کے ہو جاؤ گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب بھائی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تو آ جائے، یہ تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی نہیں آ رہی تو پھر باقی پچھلا تو بالکل بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ آج کل والدین کو نہیں پتا کہ ماحول کہاں جا رہا ہے، بچہ زنا کر رہا ہے، کس کس سے لڑکیوں سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ان کو وہ پرانے زمانے کے بیچارے اپنے زمانے کو دیکھ رہے ہیں، وہ پرانے کہ ہم جب کوئی خاتون گزرتی تھی تو پہلے 6 دفعہ دیکھتے تھے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا میں۔ یہ پرانے زمانہ تھا۔ ایک خاتون نے اپنے جوان بچے کو کمپیوٹر لے کے دیا، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، اور اس کو الگ کمرے میں کہا کہ یہ کنڈی لگا کے یہاں حضرت فور مولانا تاج مل صاحب کے بیانات سنا کرو بیٹھ کے۔ 20 سال کا کڑیل جوان لڑکا کمارا، اس کی اصلاح کے لیے کمپیوٹر لے کے انٹرنیٹ لگا دیا، 24 گھنٹے فری، اور کنڈی لگا کے بیٹھو، اندر کس کے بیان سنو، وہ سنے گا۔ تو مجھے اس خاتون پہ تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بیچاری پرانے زمانے کی ہیں، ان کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، کیسٹ لگا دیتے تھے، سنتے رہتے تھے بچے۔ ابو نے منع کیا کہ ان کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھنا، ابو نے چونکہ منع کیا لہذا نہیں دیکھیں گے۔ آج کے بچے ایسے ہیں، بولے گا ابو نے جب منع کیا ہے کچھ تو ہوگا اس میں، سب سے پہلے وہی دیکھے گا۔ تو یہ نسل ہے، نئی نسل۔ تو آپ کو ماں باپ کا میں باغی نہیں بنا رہا، شادی کرو، پہلے تو کوشش کرو، منا کے کرو، نہیں ہوتا کر لو، پھر ان کی خدمت کرتے رہو ماں باپ کی۔ بیوی کی وجہ سے باپ اور ماں کو نہ چھوڑو، کیونکہ بیوی کی وجہ سے جس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا نا، اس کا انجام بہت برا، یاد رکھو۔ پھر ایسے آدمی کی تو روح نہیں نکلتی، اتنا اللہ اس کو سکرات موت کے عذاب میں ڈالتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے یہ۔
ہاں اس کا اپنا حق ادا کرو، ماں کا، باپ کا، ماں کا، ان کو پوچھتے رہو، ان کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرو، لیکن اس معاملے میں نہیں کسی کی حساب کتاب چل رہی. زنا کرتے ہیں لڑکے، اور جب لت پڑتی ہے نا زنا کی، پھر شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی، یہ بھی بتا دوں گا. پھر شادی کے بعد وہ بیوی اچھی نہیں لگتی اس کو، وہ رنگ برنگے اتنے اس نے چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں، اس کی سمجھ میں بیوی نہیں آتی. پھر وہ آنے والی بیوی بھی پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس کمبخت سے شادی ہو گئی ہے، کس جو ہے نا عذاب میں مبتلا ہو گئی ہوں. پھر وہ فون ادھر ادھر ہوتے ہیں گھروں میں، تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمت انسان کرے، حلال پر اکتفا، حرام سے بچے. تو اور پھر اگر کبھی غلطی ہو جائے، اتنی بڑی رحمت، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا، توبہ کرو. تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی. مالا عین الرات، حدیث میں فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں. اور آخری جملہ ولا خطر علی قلب بشر، فرمائے تصوراتی دنیا میں سوچنا شروع کر دو نا کہ کتنے مزے ہوں گے. لوگ سوچتے نا امریکہ کا یہ ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ سوچو. اللہ نے سوچنے پر پابندی نہیں فرمائے، سوچتے چلے جاؤ جنت کے بارے میں، اتنے مزے، اتنے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. صرف ایک چیز ہے، خواتین کو اس سے پریشانی ہوتی ہے، یہ حوریں مردوں کو کیوں ملیں گی، ہمارے لیے یہ پرانے والے ماڈل ہی کیوں ہیں، یہ پرانے شور. یہ خواتین بہت سوال پوچھتی ہیں. تو بھائی اللہ نے مرد کے لیے اگر حور رکھی ہے تو آپ کو بھی، جو ایک صاحب سے میں نے کہا، وہ صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میری بیوی کو میں یہی والا مل جاؤں گا. ٹھیک ہے میں تو یہی ہے نا، میں نے کہا ملیں گے یہی، مگر ریپیئرنگ کے بعد ملیں گے. آپ کو پورا کھول کے جوڑا جائے گا باقاعدہ، ڈینٹنگ پینٹنگ، جہاں جہاں ڈنٹ پینٹ ہیں وہ سارے کھڈے بھرے جائیں گے. صحیح ہے. دانتوں کی پلاٹ باقاعدہ تیزاب سے دانت دھوئے جائیں گے آپ کے، اور تیزاب سے غرارے کروائے جائیں گے تاکہ منہ کی سگریٹ اور گٹکے کی بدبو ختم ہو. آنتیں باہر نکال کے صرف سے دھو کے واپس فٹ کی جائیں گی. پورا ریپیئر کیا جائے گا. اس کے بعد اپنی بیوی کو تسلی دینے پھر میں ملوں گا تمہیں. تو وہ اس نے اپنی بیوی کو بتایا، وہ بیچاری کو تھوڑی تسلی ہو گئی، ورنہ وہ پریشان تھی کہ اتنی مشکل سے اس گٹکے والے کے ساتھ میرا گزارا ہو رہا ہے، جنت میں یہی نہ مل جائے کہیں مجھے. تو خواتین اس سے پریشان نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ مرد کے نکاح میں ہو، یہ فطرت ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے اور بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ مرد کو بھی کہہ دیا عورت کو بھی کہ تم جتنے مزے سوچو گے جنت میں، یعنی تم دنیا میں بیٹھ کے سوچنا شروع کرو کہ اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، تمہاری سوچ کی انتہا جہاں ختم ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں جنت کی لذت اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزر نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں. تو بھائی یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے تیار کی ہیں. اللہ ہمیں جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح جمع کر دے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی. جنتیوں کی کچھ علامتیں ہیں قرآن میں، یہ صفات ہوتی ہیں ان میں، وہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت